اکثر جب ہم مالیاتی خبریں سن رہے ہوتے ہیں جی تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مارکیٹ بلش ہے یا بیرش. جی بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اجتماعی مزاج یہ بنتا کیسے ہے؟ مطلب وہ کون سے پیمانے ہیں جنہیں دیکھ کر لاکھوں لوگ ایک ہی سمت میں سوچنے لگتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے. آج ہم اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ سٹاک مارکیٹ وہ صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا میدان ہے. اچھا. بل اور بیئر مارکیٹیں وہ اصل میں امید اور خوف کی اجتماعی شکلیں ہیں. آج ہم اسی زبان کو ڈی کوڈ کریں گے، جسے استعمال کر کے سرمایہ کار اس امید اور خوف کے سمندر میں اپنا راستہ بناتے ہیں. تو چلیں اسی مزاج سے شروع کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ بلش ہے تو مطلب قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جی. اور بیرش ہے تو قیمتیں گر رہی ہیں. اور یہ نام سنا ہے کہ بیل اور ریچھ کے حملہ کرنے کے انداز سے آئے ہیں. بیل اوپر کی طرف مارتا ہے، ریچھ نیچے کی طرف. بالکل صحیح. لیکن یہ صرف قیمت کا اوپر نیچے جانا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ دو اور چیزیں جڑی ہیں، وولیٹیلیٹی اور والیوم. یہ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ آپ انہیں مارکیٹ کی دل کی دھڑکن اور شور سمجھ لیں. وولیٹیلیٹی بتاتی ہے کہ قیمتیں کتنی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، مطلب دل کی دھڑکن کتنی تیز ہے. صحیح. اور والیوم بتاتا ہے کہ ایک دن میں کتنے شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، یعنی مارکیٹ میں کتنا شور یا گفتگو ہو رہی ہے. جب والیوم اور وولیٹیلیٹی دونوں زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ سرگرمی ہے، بے چینی ہے، غیر یقینی ہے. سرمایہ کار تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بالکل، یا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مارکیٹ کا مزاج ہے، یہ بل اور ریچھ کی لڑائی، اس میں ایک عام سرمایہ کار خود کو کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ ظاہر ہے وہ خالی ہاتھ تو اس میدان میں نہیں اترتا ہوگا. اس کے پاس کیا اوزار ہوتے ہیں؟ شاید یہیں سے پورٹ فولیو کی بات شروع ہوتی ہے. بالکل. ایک سرمایہ کار کا پورٹ فولیو اس کے ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے. اچھا. یہ اس کی تمام سرمایہ کاریوں کا مجموعہ ہے، جس میں مختلف کمپنیوں کے سٹاکس، بانڈز اور دوسرے اثاثے شامل ہو سکتے ہیں. اور اس پورٹ فولیو کے اندر جو بھی چیزیں ہیں انہیں ہولڈنگز کہتے ہیں. یعنی ڈائیورسیفیکیشن. جی. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک اثاثہ اچھا پرفارم نہ کرے تو دوسرا اسے سنبھال لے. ایک منٹ، آپ نے سٹاکس اور بانڈز دونوں کا ذکر کیا. تکنیکی طور پر تو یہ دونوں سیکیورٹیز کہلاتے ہیں. جی. لیکن یہ تو بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں. ایک میں آپ کمپنی کے مالک کا حصہ ہیں، دوسرے میں آپ اسے قرض دے رہے ہیں. تو ان کو ایک ہی کیٹیگری میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ انہیں ایک کیٹیگری میں اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ دونوں قابل تجارت مالیاتی آلات ہیں، یعنی ٹریڈیبل فائنینشیل انسٹرومنٹس. اچھا. مطلب آپ انہیں ایک منظم مارکیٹ میں خرید اور بیچ سکتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی فرق رسک اور ریٹرن کا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، سٹاک میں ملکیت کا مطلب ہے کہ اگر کمپنی ترقی کرتی ہے تو آپ کا منافع لامحدود ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈوبتی ہے تو آپ سب کچھ کھو سکتے ہیں. بانڈ ایک قرض ہے جس پر آپ کو ایک طے شدہ سود ملتا ہے. اس میں رسک کم ہے لیکن منافع بھی محدود ہے. صحیح. تو ایک متوازن پورٹ فولیو میں اکثر دونوں کا امتزاج ہوتا ہے. جی، تاکہ رسک کو کنٹرول کیا جا سکے. بہت خوب. تو اب سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں. ایک سرمایہ کار یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے؟ مان لیں کہ ایک کمپنی نے آئی پی او کے ذریعے اپنے شیئرز عوام کو بیچنا شروع کر دیے ہیں. اب میں اسے کیسے پرکھوں گا؟ میں نے پی ای ریشو کے بارے میں بہت سنا ہے. یہ کیا بلا ہے؟ یعنی پرائس ٹو ارننگز ریشو. یہ سب سے مشہور ٹولز میں سے ایک ہے. یہ کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت کا اس کی فی شیئر آمدنی سے موازنہ کرتا ہے. آسان لفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی کمائی کے ہر ایک روپے کے لیے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہے. مثلاً اگر پی ای ریشو 15 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی سالانہ کمائی کا 15 گنا ادا کر رہے ہیں. تو کم پی ای ریشو کا مطلب ہے سٹاک سستا ہے اور زیادہ کا مطلب ہے مہنگا. یہ اتنا سیدھا ہے؟ مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی امیر ہوتا. بالکل نہیں. یہیں پر نفسیات کا عمل دخل شروع ہوتا ہے. اچھا. ایک بہت زیادہ پی ای ریشو کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سٹاک مہنگا ہے. کبھی کبھی یہ مارکیٹ کے بے پناہ اعتماد کا اشارہ ہوتا ہے کہ کمپنی مستقبل میں کچھ انقلابی کرنے والی ہے. مطلب مستقبل کی امید پر قیمت لگ رہی ہے. جی. آج کی بہت سی بڑی ٹیک کمپنیوں کے پی ای ریشو شروع میں آسمان پر تھے کیونکہ سرمایہ کار ان کی موجودہ آمدنی پر نہیں بلکہ ان کے مستقبل کے ویژن پر شرط لگا رہے تھے.
तो पीई रेशियो सिर्फ एक रियाजी का पैमाना नहीं, ये मार्केट की उम्मीदों और ख्वाबों का आईना भी है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। तो पीई के अलावा और कौन से आईने हैं जिनमें सरमायाकार कंपनी की शक्ल देखते हैं? मार्केट कैप और बुक वैल्यू का भी जिक्र होता है। जी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये हैं। मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बताती है कि स्टॉक मार्केट के मुताबिक कंपनी की कुल कीमत क्या है, यानी उसके तमाम शेयर्स की मजमूई मालियत। जी, ये मार्केट का अवामी फैसला है। दूसरी तरफ बुक वैल्यू कंपनी की किताबों के मुताबिक उसकी कदर है। मतलब अगर आज कंपनी अपने तमाम असासे बेच दे और तमाम कर्जे चुका दे तो पीछे क्या बचेगा? तो इन दोनों में फर्क ही असल कहानी है। मार्केट कैप वो है जो लोग समझते हैं कि कंपनी की कीमत है, और बुक वैल्यू वो है जो वो हकीकत में है। बिल्कुल। और इसी फर्क से सरमायाकारी के दो बड़े फलसफे जन्म लेते हैं। वो क्या है? एक है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके मानने वाले बुक वैल्यू, और दूसरे मालियाती अवामिल का गहराई से तज्जिया करके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी हकीकी कद्र तलाश करने की कोशिश करते हैं। और अगर मार्केट कैप उस हकीकी कद्र से कम हो तो वो इसे एक अच्छा मौका समझते हैं। जी, और दूसरा फलसफा है टेक्निकल एनालिसिस। उसके पैरोकार कहते हैं कि कंपनी की हकीकी कद्र तलाश करना बेकार है। अच्छा। उनके मुताबिक जो कुछ भी जानने के लिए है वो कीमत के चार्ट्स और वॉल्यूम में पहले से मौजूद है। वो कीमतों के रुझानात देखकर मार्केट की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने अपना तज्जिया कर लिया, अपना फलसफा चुन लिया, अब एक्शन का वक्त है। पैसे कैसे लगाते हैं? यहाँ भी मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का जिक्र आता है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये दोनों फंडामेंटल एनालिसिस की ही शाखें हैं, लेकिन इनका मिजाज मुख्तलिफ है। कैसे? वैल्यू इन्वेस्टिंग के पैरोकार ऐसी मजबूत कंपनियों को तलाश करते हैं जो किसी वजह से मार्केट में नजरअंदाज हो रही हों और अपनी हकीकी कदर से कम कीमत पर मिल रही हों। ये तो डिस्काउंट पर शॉपिंग करने जैसा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले मुस्तकबिल के सितारे तलाश करते हैं और छोटी कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं जिनकी आमदनी में बहुत तेजी से इजाफे की तवक्को हो। और वो अक्सर ज्यादा पीई रेशियो की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो कल की कहानी पर शर्त लगा रहे होते हैं। और फिर वो लोग भी हैं जो लंबी कहानी में दिलचस्पी नहीं रखते, जैसे डे ट्रेडर्स। जी, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ खेल हैं। उनका मकसद कंपनी की कद्र तलाश करना नहीं, बल्कि रोजाना की वॉलेटिलिटी से फायदा उठाना है, यानी कीमत के उतार चढ़ाव से। जी, डे ट्रेडर एक ही दिन में स्टॉक खरीद कर बेच देता है, जबकि स्विंग ट्रेडर कुछ दिनों या हफ्तों तक पोजीशन रखता है। ये बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है। ठीक है, तो ये तो हो गई हिकमत अमलिया। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग इनफरादी स्टॉक्स में पैसा लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ का रास्ता इख्तियार करते हैं। इनमें बुनियादी फर्क क्या है और ये इतने मकबूल क्यों हैं? इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह तनव्वो और आसानी है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी टोकरी है जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर चलाता है। अच्छा। वो बहुत से लोगों से रकम इकट्ठी करके उसे दर्जनों या सैकड़ों मुख्तलिफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। इसके बदले में वो एक फीस लेता है, उसे एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? ईटीएफ भी स्टॉक्स की एक टोकरी है, लेकिन ये आम स्टॉक की तरह दिन भर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जा सकती है। तो ये ज्यादा लचकदार है। और इनमें से ज्यादातर पैसिव मैनेजमेंट पर चलते हैं, यानी वो किसी मैनेजर की जहानत पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि किसी बड़े मार्केट इंडेक्स की कारकर्दगी को सिर्फ नकल करते हैं। उन्हें इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। चूंकि इनमें कोई महंगा मैनेजर नहीं होता, इनकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है, और तवील मुद्दत में यही कम फीस बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। अब आते हैं मेरे पसंदीदा हिस्से पर। जब ये तमाम सरमायाकार अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के साथ इस मार्केट में इकट्ठे होते हैं तो वो एक अजीबो-गरीब सकाफत और जुबान को जन्म देते हैं। जी, ये बहुत दिलचस्प है। ये वो इस्तिलाहात हैं जो हमें सोशल मीडिया और खबरों में हर जगह सुनाई देती हैं। इसी तरह वेल्स यानी वेल मछलियां उन बहुत बड़े सरमायाकारों को कहा जाता है जिनकी एक ही खरीदो फरोख्त से मार्केट में लहरें पैदा हो सकती हैं। एक और बड़ी अजीब इस्तिलाह है डेड कैट बाउंस। ये थोड़ा भयानक है। इसका मतलब है कि एक तवील गिरावट के बाद स्टॉक की कीमत में एक आर्जी और मुख्तसर बहाली, जिसके बाद गिरावट का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है।
خیال یہ ہے کہ اگر ایک مری ہوئی بلی کو بھی اونچائی سے گرایا جائے تو وہ زمین سے ٹکرا کر تھوڑا سا اچھلے گی. جی کچھ ایسا ہی. یہ واقعی بھیانک ہے، لیکن یہ مارکیٹ کی نفسیات کو اچھی طرح ظاہر کرتا ہے. اور بلیک سوان؟ بلیک سوان ایک ایسے واقعے کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر غیر متوقع ہو، جس کا پہلے سے اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہو اور جس کے اثرات بہت بڑے اور تباہ کن ہوں. جیسے 2008 کا مالیاتی بحران یا کووڈ-19؟ بالکل، یہ وہ واقعات ہے جو مارکیٹ کے تمام ماڈلز اور پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. لیکن یہ شدید نفسیات، یہ لالچ اور خوف ایک ایسا ماحول بھی بناتی ہے جہاں ہیرا پھیری اور خطرناک رویوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً، جہاں پیسہ اور جذبات ہو وہاں خطرہ بھی ہوتا ہے. لیوریج اس کی سب سے بڑی مثال ہے. مطلب ادھار کی رقم سے سرمایہ کاری کرنا. جی، یہ منافع کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر سرمایہ کاری غلط ہو جائے تو یہ نقصان کو بھی اسی تیزی سے بڑھاتا ہے اور آپ کو کنگال کر سکتا ہے. یہ ایک دودھاری تلوار ہے. بالکل. اور پینی سٹاکس اکثر اسی ہیرا پھیری کا شکار ہوتے ہیں. جی، یہ $5 سے کم قیمت والے شیئرز ہوتے ہیں. ان میں والیوم کم ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کرنا آسان ہوتا ہے اور اسی لیے یہ پمپ اینڈ ڈمپ اسکیموں کا پسندیدہ ہدف ہے. یہ پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم کیا ہے؟ یہ دھوکہ دہی کی ایک کلاسک شکل ہے. کچھ لوگ پہلے ایک سستا پینی سٹاک بڑی مقدار میں خریدتے ہیں. پھر وہ آن لائن فورمز اور سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں جھوٹی اور گمراہ کن مثبت خبریں پھیلا کر اس کی قیمت کو مصنوعی طور پر بڑھاتے ہیں، یعنی پمپ. اچھا، تاکہ باقی لوگ بھی خریدنا شروع کر دیں. جی، جب بہت سے نئے سرمایہ کار اسے خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو وہ پہلے والے لوگ اپنے سارے شیئرز اونچی قیمت پر بیچ کر نکل جاتے ہیں، یعنی ڈمپ. اور باقی سب پھنس جاتے ہیں. جی، ان کے بیچنے کے بعد قیمت تیزی سے گرتی ہے اور باقی سب سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان ہوتا ہے. اور کرپٹو کرنسی کی دنیا میں اس کی ایک اور خطرناک شکل رگ پل ہے. جی، رگ پل میں تو دھوکہ دینے والے پروجیکٹ کے بنانے والے خود ہوتے ہیں. وہ ایک نیا کوائن لانچ کرتے ہیں، اس کی بہت مارکیٹنگ کرتے ہیں اور جب لوگ اس میں لاکھوں ڈالر لگا دیتے ہیں تو وہ سارا پیسہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کے پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا ہو. اور ایک آخری مگر سب سے سنگین چیز، انسائیڈر ٹریڈنگ غیر قانونی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کے بنیادی اصول یعنی منصفانہ مقابلے کے خلاف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کمپنی کی ایسی خفیہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سٹاک میں تجارت کرنا جو ابھی تک عوام کے لیے دستیاب نہیں ہے. مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی کے CEO کو پتا ہے کہ کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے اور وہ یہ خبر عام ہونے سے پہلے اپنے سارے شیئرز بیچ دے تو یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کہلائے گی. تو آج ہم نے مارکیٹ کے مزاج کو سمجھنے سے لے کر اس کی نفسیات کو پرکھنے والے اوزار، سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں اور یہاں تک کہ اس کی عجیب و غریب زبان اور تاریک گلیوں تک کا سفر طے کیا. اس سب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی مالیاتی مشورہ دیا جائے، بلکہ اس زبان کو قابل فہم بنانا تھا تاکہ اس موضوع پر ہونے والی گفتگو کو اعتماد کے ساتھ سمجھا جا سکے. ان اصطلاحات کو سمجھنا مالیاتی خواندگی کی طرف پہلا قدم ہے. یہ علم آپ کو معاشی خبروں کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس خوف پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے.